آپ نے زندگی کے بہترین سال اسکول اور کالج میں گزارے۔ صبح اٹھو، بستہ اٹھاؤ، کلاس میں بیٹھو، نوٹس لکھو، امتحان دو۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا اور جب ڈگری ملی تو سوچا اب زندگی شروع ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ نوکری نہیں ملی، یا ملی تو اتنی تنخواہ کہ شرم آئی، خواب ادھورے رہے اور اندر سے خوف بیٹھ گیا کہ شاید میں ہی ناکافی ہوں۔ مگر سچ یہ ہے، ناکافی آپ نہیں، وہ نظام ہے جس نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ ویڈیو اس نظام کے بارے میں ہے، اس جال کے بارے میں ہے جو تعلیم کے نام پر بچھایا گیا ہے، اور جو لوگ اس میں پھنسے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں پھنس چکے ہیں۔ کہانی ہے 19ویں صدی کی۔ یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، فیکٹریاں کھلی، مشینری چلنے لگی، لیکن مشینوں کو چلانے کے لیے انسان چاہیے تھے۔ ایسا انسان جو وقت پر آئے، حکم مانے اور ایک ہی کام بار بار کریں لیکن سوال نہ کریں۔ تو اس وقت کے حکمرانوں نے سوچا ایک ایسا نظام بناؤ جو انسانوں کو اس سانچے میں ڈال دے، اور اس نظام کا نام رکھا اسکول۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ تاریخ کہتی ہے۔ پرشیا جو آج کا جرمنی ہے، وہاں 1800 کی دہائی میں پہلا لازمی تعلیمی نظام بنا۔ اس کا مقصد صاف تھا، فرمانبردار شہری اور فرمانبردار فوجی پیدا کرنا، سوچنے والے دماغ نہیں، ماننے والے جسم۔ یہ ماڈل پھر پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج 200 سال بعد ہم وہی نظام چلا رہے ہیں، بس اب اس پر جمہوریت اور ترقی کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اسکول میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ گھنٹی بجتی تھی، آپ بیٹھتے تھے، گھنٹی بجتی تھی، آپ اٹھتے تھے، استاد بولتا تھا، آپ سنتے تھے، سوال پوچھنا ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، اجازت ملے تب بولو، باہر جانا ہو اجازت لو، کھانا کھانا ہو تو گھنٹی کا انتظار کرو۔ یہ تعلیم نہیں تھی، یہ تربیت تھی، اطاعت کی تربیت، نظام کی تربیت۔ اور سب سے خطرناک چیز یہ تھی، جو بچے سوال کرتے، جو نصاب سے باہر کی باتیں کرتے، انہیں پرابلم کہا جاتا تھا، انہیں ڈانٹا جاتا تھا، انہیں شرمندہ کیا جاتا تھا، اور جو بچے چپ رہتے، نوٹس لکھتے اور امتحان میں نمبر لاتے، انہیں ہونہار کہا جاتا تھا۔ نظام نے سیکھ لینا سکھایا، سوچنا نہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز پر جو شاید آپ نے کبھی سوچی نہیں۔ نمبرز، گریڈز، پوزیشن، یہ ہے کیا؟ یہ آپ کی ذہانت کی پیمائش ہے؟ نہیں، یہ صرف اس بات کی پیمائش ہے کہ آپ نے کتنی اچھی طرح وہ بات دہرائی جو نصاب میں لکھی تھی۔ البرٹ آئنسٹائن، جسے آج دنیا کا عظیم ترین دماغ مانا جاتا ہے، اسکول میں ایک نارمل طالب علم تھا۔ اسے ٹیچروں نے کہا کہ اس میں کچھ خاص نہیں۔ تھامس ایڈیسن، جس نے بجلی کا بلب بنایا، اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ ٹیچر نے اس کی ماں کو کہا یہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اسٹیو جابز، بل گیٹس، مارک زکربرگ، ان سب نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور دنیا بدل لی۔ اب یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے۔ وہ لوگ جو نظام کی حدود سے باہر سوچ سکتے تھے، انہیں نظام نے رد کر دیا، اور پھر بھی وہی لوگ تاریخ میں لکھے گئے۔ لیکن ذرا رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل جال ابھی باقی ہے۔ جب بچہ اسکول سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے اچھے نمبر لاؤ تو اچھا کالج ملے گا، اچھا کالج تو اچھی نوکری، اچھی نوکری تو اچھی زندگی۔ یہ ایک فارمولہ ہے اور یہ فارمولہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ایسا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ماں باپ اس فارمولے پر یقین کرتے ہیں، استاد اس پر یقین کرتے ہیں، پورا سماج اس پر یقین کرتا ہے، اور بچہ وہ اس جال میں اتر جاتا ہے بغیر کسی سوال کے۔ پھر وہ بچہ ڈگری لیتا ہے، سی وی بناتا ہے، نوکری ڈھونڈتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے نوکریاں اتنی نہیں ہیں، تنخواہیں اتنی نہیں ہیں، زندگی وہ نہیں جو سوچی تھی، اور وہ سوچتا ہے میں نے غلطی کی ہوگی، میں نے کم محنت کی ہوگی، میں کمزور ہوں۔ نہیں، آپ نے وہی کیا جو نظام نے کہا۔ غلطی نظام کی ہے، آپ کی نہیں۔ ابھی پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ یہاں لاکھوں بچے ہر سال میٹرک اور انٹر کے امتحانات دیتے ہیں۔ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں، کتنا زور لگاتے ہیں، کتنے سپنے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ بچہ جس نے میڈیکل کا خواب دیکھا، سیٹس نہیں ملی، وہ جس نے انجینئرنگ چاہی، فیس نہیں تھی، اور جو آرٹس لے بیٹھا تو معاشرے نے کہا اس میں کچھ نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں ایک ہی راستہ کامیابی کا مانا جاتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر یا سرکاری افسر، باقی سب زندگی کی ناکامی۔ جس بچے کو فن سے محبت ہے، اسے کہا جاتا ہے پہلے پڑھو۔ جسے کاروبار کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے پہلے ڈگری لو۔ جسے موسیقی چاہیے، کھیل چاہیے، ادب چاہیے، اسے کہا جاتا ہے یہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح ایک پوری نسل اپنی اصل صلاحیت سے بے خبر رہ جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی ماہرین میں سے ایک سر کین رابنسن نے ایک بار کہا تھا کہ اسکول بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو مار دیتا ہے۔ انہوں نے ایک تحقیق کا حوالہ دیا جس میں 5 سال کے بچوں کو تخلیقی سوچ کا ٹیسٹ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 95% بچے جینیس کی سطح پر تھے،
وہی بچے جب 10 سال کے ہوئے تو تخلیقی سوچ 30% رہ گئی اور جب 15 سال کے ہوئے صرف 12%۔ اب یہ گراوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ 10 سال کے درمیان وہ اسکول میں تھے جہاں انہیں سکھایا گیا کہ ایک ہی صحیح جواب ہوتا ہے۔ غلطی شرم کی بات ہے، ہر سوال کا جواب کتاب میں ہے، اور وہ جینیس دماغ آہستہ آہستہ سو گیا۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر۔ تعلیم ایک کاروبار بن گئی ہے۔ پرائیویٹ سکول، کوچنگ سینٹرز، ٹیوشن اکیڈمیاں، یہ سب ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کا فائدہ اسی میں ہے کہ بچے ڈرتے رہیں، پریشان رہیں اور مزید خریدتے رہیں۔ جب ایک بچہ ناکام ہوتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ مزید ٹیوشن لگاتے ہیں، مزید پیسے لگاتے ہیں، مزید وقت لگاتے ہیں، اور وہ ادارے جو یہ مدد فروخت کرتے ہیں وہ ہر سال بڑھتے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق شہری علاقوں کے والدین اپنی آمدنی کا 1/3 حصہ بچوں کی تعلیم اور ٹیوشن پر خرچ کرتے ہیں۔ 1/3، اور اس کے باوجود نتائج وہی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ مسئلہ محنت کا نہیں ہے، مسئلہ نظام کا ہے۔ اب سب سے گہری بات، وہ جو شاید آپ کا دل بھاری کر دے، وہ ہے نوکری۔ ہم پوری زندگی تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ نوکری ملے، لیکن نوکری کیا ہے؟ کسی اور کے خواب کو اپنا وقت دینا، کسی اور کا مقصد پورا کرنا، کسی اور کی کمپنی بڑھانا اور بدلے میں ایک مقررہ تنخواہ لینا، اور یہ تنخواہ اتنی رکھی جاتی ہے کہ آپ گزارا کر سکو، آزاد نہ ہو سکو۔ رابرٹ کیوساکی نے اپنی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں لکھا، اسکول تمہیں سکھاتا ہے کہ کسی کے لیے کام کرو، امیر باپ سکھاتا ہے کہ اپنے لیے کام کرو اور دوسروں سے کام لو۔ یہ سوچ کا فرق ہے، اور یہ فرق اسکول نے ہم سے چھپایا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ محفوظ رہو، خطرہ مت لو، نوکری پکڑو، پینشن کا انتظار کرو۔ لیکن دنیا بدل گئی ہے۔ آج کی دنیا میں محفوظ ترین نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے، مشین آ سکتی ہے، کمپنی بند ہو سکتی ہے، آٹومیشن آ سکتی ہے، اور وہ شخص جو صرف نوکری جانتا ہے وہ بالکل ننگا رہ جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، ایک اور لہر ہے، امتحانات۔ امتحان کی رات کتنے بچے نہیں سو پاتے، کتنے بچے رو پڑتے ہیں، کتنے بچے خود کو ناکام محسوس کرتے ہیں، اور کیوں؟ کیونکہ انہیں سکھایا گیا ہے کہ ان کی پوری قدر و قیمت ان کے نمبروں میں ہے۔ یہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے۔ جب تم کسی انسان کو یہ یقین دلا دو کہ اس کی اہمیت صرف اس کی کارکردگی سے ہے تو وہ انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ دنیا بھر میں طالب علموں میں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جاپان جیسے تعلیمی طور پر ترقی یافتہ ملک ہے، طلبہ کی خودکشی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ایک تباہی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ ویڈیو ایک انقلاب کی دعوت نہیں ہے، تعلیم کو رد کرنے کی بھی نہیں ہے، مگر یہ ضرور کہنا چاہتی ہے کہ آنکھیں کھولو، نظام کو سمجھو، اس سے باہر دیکھو۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا اور انہوں نے خود کو دوبارہ تعلیم دی۔ انہوں نے کتابیں پڑھی جو اسکول نے نہیں دی، انہوں نے ہنر سیکھے جو نصاب میں نہیں تھے، انہوں نے ناکامی سے ڈرنا بند کیا اور آگے بڑھے۔ ایلون مسک کہتے ہیں میں نے کالج سے زیادہ کتابوں سے سیکھا۔ اوپرا ونفری کہتی ہیں میری اصل تعلیم تجربے سے ہوئی۔ وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ روزانہ 500 صفحے پڑھنا میری ڈگری سے بڑی دولت ہے۔ اب یہ لوگ احمق نہیں تھے، یہ لوگ جانتے تھے کہ سیکھنا اور اسکول جانا ایک چیز نہیں ہے۔ اب پاکستانی نوجوانوں سے ایک بات، آپ جس دوراہے پر کھڑے ہو وہاں راستے 2 نہیں بہت ہیں، لیکن نظام نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے کہ صرف ایک راستہ ہے۔ وہ پٹی اتارو۔ اگر آپ کے اندر کچھ ہے، کوئی آواز، کوئی شوق، کوئی خیال، تو اسے دفن مت کرو۔ ڈگری لو، ضرور لو، لیکن ڈگری کو منزل نہ سمجھو۔ یہ ایک قدم ہے، پوری زندگی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات، خود سے سوال کرو، میں کیا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں؟ میری تعلیم میرے خواب پورے کر رہی ہے یا کسی اور کی فیکٹری چلا رہی ہے؟ آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک نظام بنایا گیا تھا فرما بردار انسان بنانے کے لیے۔ اس نظام نے وقت کے ساتھ نئے کپڑے پہنے، لیکن اس کی روح نہیں بدلی۔ آپ اسکول گئے، کالج گئے، ڈگری لی، لیکن آپ نے کبھی نہیں پوچھا یہ سب کس کے فائدے کے لیے ہے۔ شاید آج اس ویڈیو کے بعد آپ یہ سوال پوچھو، اور شاید یہی سوال آپ کی اصل تعلیم کا آغاز ہو، کیونکہ وہ شخص جو سوال کرتا ہے وہ ہمیشہ اس شخص سے آگے نکل جاتا ہے جو صرف جواب یاد رکھتا ہے۔ میں ہوں عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔